السلام علیکم۔ پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو دن بھر محنت کرتا، لیکن پھر بھی اس کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ حالاتوں سے تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ وہ شہر جا کے محنت مزدوری کرے گا اور اپنی قسمت آزمائے گا۔ اس کی بیوی نے اسے اجازت دے دی، حالانکہ وہ امید سے تھی۔ نوجوان اپنی بیوی کو چھوڑ کر روزگار کے لیے دور چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کے لیے بہتر مستقبل بنا سکے۔ شہر میں اسے ایک سیٹھ مل گیا جس کو مال مویشی کی دیکھ بھال کے لیے ایک محنتی لڑکا چاہیے تھا، اور اسے اپنے ساتھ لے گیا اور وہ نوجوان اسی سیٹھ کے پاس کام کرنے لگا، اور یوں اسے 20 سال گزر گئے اور اسی عرصے میں اس نے بہت سا پیسہ کما لیا تھا۔ اس نے سیٹھ سے اجازت چاہی۔ سیٹھ جو کہ سخی دل تھا، اس نے نوجوان کو بہت سی بھیڑ بکریاں اور اونٹ دیے اور آدمی سفر کو چل نکلا۔ راستے میں اتفاق سے ایک درویش ملا۔ نوجوان نے درویش سے نصیحت کی درخواست کی۔ درویش نے کہا وہ نصیحت کرے گا لیکن اس کے بدلے اس کی قیمت وصول کرے گا۔ نوجوان راضی ہو گیا اور کچھ رقم دے دی۔ درویش نے کہا جب تم آسمان کے ستارے ایک سیدھی لائن میں دیکھو تو کسی بلند جگہ چلے جانا، کیونکہ سیلاب آئے گا۔ نوجوان نے سوچا یہ نصیحت کسی کام کی نہیں ہے، اور اس نے ایک اور نصیحت کی درخواست کی۔ درویش نے دوبارہ قیمت مانگی۔ نوجوان نے مزید رقم دے دی۔ درویش نے کہا جب کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اسے بچ جانا، کیونکہ وہ تمہارا قتل کر دے گا۔ نوجوان نے پھر سے کہا کہ یہ نصیحت بھی عام سی ہے، تو درویش نے کہا اگر تم ایک اور نصیحت چاہتے ہو تو قیمت ادا کرو۔ نوجوان نے مزید رقم دی۔ درویش نے کہا کبھی کسی کا قتل نہ کرنا، چاہے تمہیں کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے، اور پچھتاوے میں رات گزار لینا۔ نوجوان نے یہ سب نصیحتیں سن کر سفر جاری رکھا۔ کئی دن بعد وہ ایک گاؤں پہنچا۔ رات کو آسمان دیکھا تو ستارے ایک سیدھی لائن میں تھے۔ اسے درویش کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے گاؤں والوں کو خبردار کیا کہ سیلاب آنے والا ہے، لیکن سب نے اس کا مذاق اڑایا۔ نوجوان نے اپنا سامان اٹھایا اور پہاڑ پر چلا گیا۔ صبح جب وہ جاگا تو دیکھا کہ گاؤں سیلاب میں ڈوب چکا تھا اور وہ بچ گیا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ دن بعد اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک اور گاؤں میں اس نے ایک شخص کے گھر قیام کیا۔ رات کو اسے نیند نہیں آئی، کیونکہ اس نے میزبان کی آنکھوں میں درویش کی بتائی ہوئی شیطانی چمک نظر آئی۔ وہ چوکنا رہا۔ رات کے آخری پہر اس شخص نے خنجر نکالا اور اس کے بستر پر وار کرنے لگا، مگر نوجوان پہلے سے خبردار تھا۔ اس نے حملہ آور کو قابو کر کے باندھ دیا اور گاؤں والوں کے حوالے کر دیا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بالآخر وہ کئی دنوں بعد اپنے گاؤں پہنچا۔ اس نے اپنے گھر کے قریب پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے اندر دیکھا کہ اس کی بیوی ایک جوان لڑکے کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے۔ اسے بہت غصہ آیا اور اس نے خنجر نکال لیا۔ جیسے ہی وہ حملہ کرنے لگا تھا، درویش کی تیسری نصیحت یاد آ گئی کہ کبھی کسی کا قتل نہ کرنا، چاہے رات پچھتاوے میں گزار لینا۔ اس نے سوچا پہلی دو نصیحتیں سچ ہوئی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہوگی۔ چنانچہ وہ وہاں سے چلا گیا اور صبح گاؤں والوں سے اپنے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ اس کے خاندان کا کیا ہوا؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ کئی سال پہلے محنت مزدوری کے لیے شہر چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا جو اب جوان ہو چکا ہے۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ جسے رات میں قتل کرنے لگا تھا وہ اس کا اپنا بیٹا ہی تھا۔ اس نے گھر جا کے بیوی اور بیٹے سے ملاقات کی اور درویش کی نصیحتوں کی برکت کو محسوس کیا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ عقل مندی سے اپنے بڑوں کی نصیحتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔